ملک عزیز کا بڑا خوبصورت چہرہ، میں سمجھتا ہوں اہل سنت کا جو خوبصورت ترین چہرے ہیں ان میں سے ایک چہرہ۔ کبھی کبھی انسان کا تعارف مسلک ہوتا ہے اور کبھی کبھی مسلک کا تعارف انسان بن جایا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب مدد اللہ، آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے اس ملک کے اندر کہ امن پہ، محبت پہ اور اصلاح معاشرہ پہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان بڑے ناموں میں سے ایک بڑا نام آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کے خوبصورت نعرہ کے بعد میں محترم المقام مفکر ملت عالم بابل حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحبزادہ نشین سجادہ نشین درگاہ عالیہ گکھڑ بانی و امیر اعلیٰ تحریک اصلاح معاشرہ انہیں دعوت دوں گا ایک خوبصورت نعرہ لگائے، وہی زور جو تلاوت سے شروع ہوا نعت پاک پر پہنچا، اور اب میں مائک ان کے حوالے کروں گا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ الحمد لله الذي ذو العزة والعلا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق حضرات، علماء کرام، قابل صدر احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ کائنات کا مالک ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل مبارکہ کو اعمال کی پختگی، عقائد کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، انسانی زندگی کے اندر محبت کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز موجود ہو لیکن محبت موجود نہ ہو تو زندگی ساری تلخ ہو جاتی ہے۔ انسان بہت بڑے مجمع میں بیٹھا ہو، بہت سارے لوگوں کے بیچ بیٹھا ہو، لیکن وہاں اپنائیت محسوس نہ کرے تو وہاں بیٹھنا بوجھ بن جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہو اور اس سے پیار ہو، ایک آدمی ہو لیکن اس سے دل لگتا ہو، تو اس کے ساتھ گھنٹوں بھی بیٹھنا پڑے تو گھڑی تیز ہو جاتی ہے، وقت یوں لگتا ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے، اور انسان تھکنا کیا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔
محبت بڑی ضروری چیز ہے، اور محبت کے ساتھ انسان کی زندگی خوبصورت اور مزین ہو جاتی ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ گھر میں سارا کچھ ہو، دولت بھی ہو، بچے بھی ہوں، اور گھر بھی کشادہ ہو، لیکن گھر میں میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو تو ساری چیزوں کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن مکان کچا ہو، پیسے تھوڑے بھی آتے ہوں، گھر میں بسنے والے پیار کرتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، تو انسان کا وقت آسانی سے اور خوبصورت گزر جاتا ہے۔ محبت پہلے دن سے آج تک، جب سے یہ دنیا قائم ہے، محبت ایک ضرورت رکھتی ہے۔ ہم نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر تلخ سے ہو گئے، اور اب تو ہماری شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارا قومی چہرہ، ہمارا لہجہ، اس سارے کا سارا شدت پسندی کا اور گویا کہ نفرت جیسے کہ قوم ایک دوسرے سے کرتی ہے وہ والا ماحول پیش کرتا ہے۔ ہمیں تو محبت والا بنایا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ مشکات میں حدیث ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں مومن محبت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ اس میں کوئی خیر نہ وہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ بات دوسری کرے سارے رات دوسری کرے۔ میں کیونکہ بہت بڑا آدمی ہوں تو مجھے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اچھا اپنے بچے بھی ترستے رہتے ہیں، مجھے والد صاحب تھوڑا ٹالیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو علامہ صاحب ہوں، میں تو استاد جی ہوں، میں تو جاج صاحب ہوں، میں تو فلاں صاحب ہوں۔ بچوں کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی بھی ضرورت ہے۔ وہ آپ سے بات کریں، ان کا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ وہ کچھ وقت بتائیں۔ کائنات میں سب سے مصروف ترین زندگی نبی پاک کی ہے، لیکن حسنین کریمین میرے محبوب کے کندھوں پر کھیلا کرتے ہیں۔ حضور پیار کرتے، وقت دیتے، مزاج محبت والا بنائے، طبیعت محبت والی بنائے۔ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، یہ سارے فرائض ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، پورے کرنے، مومن نے کرنے۔ لیکن رب فرماتا پتہ کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں مومن مجھ سے محبت کرتے ہیں، مومن اپنے مالک سے شدید ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں جو ایمان لائے، اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنے رب کے لیے محبت ہے کہ جو خالص ہو کر بغیر کسی لالچ کے لوگوں نے 70 سال رسول پاک کے دین کی خدمت کی، یہ رب رسول سے پیار ہو گیا مجھے۔ یہ جو امام بخاری نے ہزاروں میل کا سفر کیا اور حضور کی احادیث جمع کی، یہ محبت ہو گئی دلوں کی۔ میں آپ سے عرض کروں لالچ کے ساتھ تو بندہ بہت سارا کام کر ہی نہیں سکتا۔ لالچ کے ساتھ اگر کوئی شخص کام کرنے نکلتا بھی ہے نا تو وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ لالچ پورا کرنا ہوتا ہے، وہ اگر کہیں قریب سے پورا ہو گیا تو بندہ آگے چلتا ہی نہیں، وہ معاملہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جب محبت کی جو محبت ہوتی ہے نا یہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں نا محبت ہو گئی، میرے گھر میں غریبی ہے، میرے والد صاحب پریشان ہیں، بہنوں کا ساتھ ہے، قرضے بڑے ہیں، پیار ہے اپنے گھر سے، تو چڑھتی جوانی میں لوگ پردیش میں مزدوری کرنے نہیں چلے جاتے، ان سے کوئی یار تیرا تو 4 روٹیوں سے گزارا ہوتا ہے، کہتے کیا کرو مجھے اپنے خاندان سے پیار ہو گیا، ساری زندگی نہیں بتا دیتے لوگ۔ یہ محبت کے جذبات، یہ پیار، یہ اپنے دلوں کے اندر محبت کا ولولہ، کیوں ہم طلب ہو گئے ہیں؟ کیوں پیار نہیں کرتے؟ کیوں ہم درگزر نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگوں کو حسن ظن سے نہیں دیکھتے؟ کیوں اچھی سوچ نہیں پیدا ہوتی؟ کیوں ہم
اتنی خوبصورت رب نے کائنات بنائی ہے، اتنا سونا انسان بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم جب بھی بیٹھتے ہیں پتہ نہیں بیان کرتے، ہمیں جب بھی بٹھایا جائے ہمیں نقص ہی نکالنے آتے، وہ کہتا ہے میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے جب بھی دیکھو، میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، بڑا بھائی چھوٹے سے ناراض ہے، چھوٹا بڑے سے ناراض ہے، اس طرف والا پڑوسی اس طرف والے پڑوسی سے ناراض ہے، ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، تو ہم نے بھی ذرا ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، جس سے پوچھ رہے وہ ناراض ہی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں لوگ عزت نہیں کرتے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ فلانا، میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ کا ملک کے کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے، وہ پریشان ہو گئے، یہ سرکاری بندہ نہیں لگے، اس نے کیا کہہ دیا؟ ملک کے حالات کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کا فضل ہے بڑے، اب یہ بات پاکستانی کے منہ سے ہم کر جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو گویا مزہ آتا ہے کہ کچھ کوتاہیاں بیان ہو، تھوڑا سا تبصرہ سامنے والا کرے، تھوڑا سا تبصرہ میں کروں، کوئی نہ کوئی کمزوری ڈھونڈ کے لاتے ہو۔ میں نے کہا یار کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، ہر ملک میں جہاں بھی ہیں، لیکن یہ باندھ وطن نہیں ہے، داتا علی اجمیری کا وطن ہے۔ اس مٹی کو آپ کیوں بنجر سمجھتے ہیں؟ بابا فرید کا وطن ہے، حضرت امیر ملت کا وطن ہے، پیر مہر علی شاہ کا دیش ہے، آپ کیوں کمزور سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی اللہ حالات کو بہتر فرما دے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، بڑی خوبصورت ہو جائیں گی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مزاج اس طرح کا ہو گیا کہ اس سے تلخی اچھا لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑا، بس اسٹاپ سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک، کہیں بھی دو چار لائنیں لوگ جمع ہو گئے تو کسی نہ کسی بات پر تلخ ہو گئے، تھوڑا تھوڑا نا اپنے مزاجوں میں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا، اس نے عرض کی حضور رشتہ دار بھی سارے ناراض ہیں، دوست بھی ناراض ہے، تو نسخہ بتائیں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دو، تو چپ کر گیا، اس طرح آپ بھی کافی سارے کر گئے، خاموش ہو گیا۔ یہ کام بھی بڑا مشکل ہے، ناراض رشتہ داروں سے محبت کریں، ناراض دوستوں سے جن سے لڑائی چل رہی ہے ان سے پیار کریں، سوکھا کام ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا حضور اگر محبت سے بات نہ بنے تو حضرت محبوب الہی خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے پتر تیری بیماری کا نسخہ یہی ہے، اگر فرق نہ پڑا تو دو چار خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی بڑھا دینا، نسخہ یہی ہے، نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، کرنی محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا میرے محبوب نے، آپ کبھی ہم نے یہ حدیث سنی یاد کی، لیکن کبھی اس کا پس منظر دیکھیں نا، حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ماں باپ سے زیادہ، ماں باپ سے، بال بچوں سے، والناس اجمعین، سب لوگوں سے، یہ نہیں فرمایا ان سے کرنی نہیں، ان سے بھی کرنی ہے، ماں باپ سے بھی، بچوں سے بھی، لیکن فرمایا ان سب سے کر کے نہ، پھر ان سب سے زیادہ اپنے نبی سے کریں، یعنی کرتے محبت ہی رہنا ہے، کرتے۔ حضرت علی کا شعر خدا سے کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک سے کتنا پیار ہے؟ شعر تھے نا، اور حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ علم کے شہر والی روایت بھی ہے، حکمت کے شہر والی روایت بھی ترمذی میں موجود ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت علی کیونکہ دانا تھے تو وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ انسانی ذہن کے بالکل قریب چلی جائے۔ حضرت علی فرمانے لگے صحرا کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم، بندہ پیدل دوڑ رہا ہو، اور دوڑتے 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 تھک جائے، اور تلاش اسے پانی کی ہو کہ اب زبان باہر آ رہی ہے، طبیعت یہی، اب آپ غور کر رہے ہیں میری بات پہ، تو گرمیوں کے روزے ہو نا، تو بڑی بڑی غذائیں پکی ہوئی ہو نا شام کو، لیکن جتنا پیار بندے کو پانی سے ہوتا ہے،
اور کسی چیز سے اس وقت سب سے زیادہ. اب دیکھیں کیسی دانائی سے بات سمجھاتے ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل ہو، بندہ دوڑ رہا اور دوڑ کے تھک جائے اور زبان باہر آنے کو آئے، اس گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں سوائے پانی کے بندہ کسی چیز کو قبول. بڑا قریبی بھی کوئی آ جائے تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی پلا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں صحرا کے علاقے میں گرمی کے موسم میں پیدل دوڑنے والے کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بڑھ کے بھی مدینے والے رسول سے پیار. اب آپ سمجھے اس بات. وہ شیر خدا فرما رہے ہیں، حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں دوڑ رہا ہوں اور دیر ہو گئی دوڑتے اور گرمی شدید اور پیاس عروج پہ ہے. ایک طرف پانی کا کنواں ہو، ایک طرف چہرہ بددعا ہو. حضرت علی فرماتے ہیں پیاس نہیں دیکھنی، پانی نہیں دیکھنا، مدینے والے کا چہرہ نور دیکھنا. اپنی محبت پر توجہ دے. یہ دیکھیں کہ کہیں تلخ لوگوں کے بیچ رہ رہے کہ ہم تلخ تو نہیں ہو گئے. یہ غور کرنا ہے میں نے. اور آپ ناراض لوگوں کے بیچ رہ رہے کہ کہیں ہم ناراض تو نہیں ہو گئے. کہیں ہم دور ہوتا ہے نا، طبیعت ہوتی ہے. میں بڑا شروع میں حاضری حرمین کے لیے گیا تو بابا جی ایک نا سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں ایک شخص نے نا انہیں باہر نکالنا شروع کر دیا. وہ باہر نکال دیتے ہیں معاہدہ شریف کو زیادہ کرانے والے. وہ بزرگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلے باہر جائیں. تو بابا جی کا کہہ رہے ہیں تیری خیر ہو گئے پہلے دارا ہو گئی جاری سے ملا. اس نے پھر کہا نکلے باہر جلنا. تو پھر وہ تیری خیر ہو گئے پہلے دارا ہو گئی جاری. اب ان کے پیچھے میں تھا، میں بھی ذرا باہر نکلا تو میں نے کوئی عقل مندی کرنے کی کوشش کی، لیکن بابا جی نے تو کمال مجھے جواب دیا. میں سمجھا تھا میں بڑا سمارٹ ہوں، بات سناؤں گا تو بڑی پہلے میں کوئی خاص بات کروں گا، کوئی نیا بابا جی کو مشورہ دوں گا. میں باہر جا کے آخیا میں کہ بابا جی تسی پنجابی جناب پڑھ رہے سکتے ہیں خیر ہوئے پہ. ان کو سمجھ آ رہی تھی. اردو عربی بولنے والا شخص عربی نصر نظر آ رہا تھا. آپ کہتے جا رہے تھے تیری خیر ہوئے پہلے دارا روزے دی جا رہی، اس کو سمجھ آ رہی تھی. تو بابا جی نے مجھے تھکی دکھانے کے پتر مجھے بھی پتا نہیں سمجھ آ رہی. میں نے اپنا راجہ پر راضی کرنا. آپ بات سمجھے نا. اور کسی کو سمجھ آنا ضروری ہے. ہم نے تو محبوب کی رضا کو حاصل کرنا. میں تو اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر رہا، میرا پالا ٹھنڈا ہو گیا. اسے سمجھ آئی ہے یا کوئی ناز یہاں بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو جائے. مجھے ایک ناز کا کہنے لگے مجمع بہت زیادہ کرنے میں، لیکن میری سفارش کر دیں. میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا لی ہے، 2-4 شعر سنانے. یہ میں اپنی ان کی تربیت کے لیے میں نے بات کی اور میں نے کوئی تنقید کے نظر سے نہیں. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کسی کو تنقید کر سکوں. میں خود سب سے چھوٹا ہوں ہر لحاظ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا کہا. کہنے لگے ذرا میری سفارش کر دیں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے. میں نے کہا حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے تو کہتے بیٹھ کے بنا پر پھر بھی لگ گئے اور میرا خیال ہے سوئی کر کے لگ گئے. تو 500-600 بندے سامنے ہو تو پھر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے. آپ اکیلے بیٹھ کے نعت پڑھے. میرا رب تو کریم ہی بڑا. وہ جہاں جہاں محبوب کی کوئی ذکر کرنے والا ہو رب کریم اس پر ضرور فضل فرمائے. بس نا درود شریف کا مزاج ہو، ذکر کا مزاج ہو، تھوڑا نا معافی دینے کی طبیعت ہو، درگزر کا تھوڑا پیار کرنا ہمیں آئے، تھوڑی ہمیں شفقت کرنی آئے، تھوڑا ہمارا لہجہ میٹھا، تھوڑا انداز نرالا، تھوڑا سا نا ہم کسی کو بڑا سمجھ کے عزت کر رہے ہوں، کسی کو چھوٹا سمجھ کے شفقت کر رہے ہوں، کسی کو کم پڑھا لکھا سمجھ کے سمجھا رہے ہوں. کوئی شخص ایسا ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص کچھ مانگنے آیا، ابھی آداب سے آگاہ نہیں ہے، کچھ سوال کیا، حضور نے کچھ دیا، وہ نہ مقدار دیکھ رہا تھا، معیار نہیں دیکھ رہا. حالانکہ حضور کی بارگاہ سے قطرہ ملے تو کئی سمندروں سے بڑا ہوتا ہے. اس کو حضور نے کچھ دیا تو معاذ اللہ کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا،
گا میں تو بڑا کچھ سن کے آیا. اب محبوب نے نا اسے ڈانٹا نہیں, یا آداب سے اگر حضور گھر لے گئے. بعض نے لکھا ہے کہ مسلمان ہی بعد میں ہوا, شاید ابھی مسلمان بھی نہیں تھا. حضور لے گئے اسے گھر یا سائڈ پہ, جتنا دیا تھا اسے ڈبل کر دیا. پھر اس کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو اور دے دیا, پھر طلب دیکھی تو اور دے دیا. جب دیا نا محبوب نے, فرمانے لگے آپ کیا حال ہے, راضی ہو گیا تھا. کہنے لگا حضور دنیا بڑی دیکھی, آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. حضور فرمانے لگے باہر جا کے صحابہ کے بیچ سے بات کر دو گے, یا رسول اللہ کر دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا پرانا جملہ, تم کو تکلیف ہوئی, جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائے. گویا حضور سمجھا رہے ہیں. جا کے نا اس نے صحابہ کے بیچ کا, یار بڑی دنیا دیکھی ہے پر جو انداز کریم محبوب کا ہے نا, اس کا محبت بڑا لے جا, جو کہ پیچھے محبت کی تھی نا حضور نے, سارے لوگ خوش ہو گئے. اب پتہ ہے نبی پاک نے مثال کیا بیان کی, فرمایا اگر تم پہلے اسے مار دیتے تو ادھر میں جاتا. اب جو حال ہے نا اس کا, اب کیونکہ پاس سے آپا گستاخ سمجھ کے اٹھے تھے نا کہ بےعزتی کر رہا ہے, لیکن وہ ناسمجھ تھا. لیکن اگر سمجھدار ہو کے ایسا کام کرے پھر اس کی سزا سخت ہے. معاملہ فہم ہو کے ایسا کرے تو تمہیں اسے سمجھانا ہے. وہ تو ایک شخص آیا تھا مسجد میں, اس نے پیشاب کر دیا, بڑی معلوم روایت ہے, تو اسے پتہ نہیں ہے. حضور نے اسے آداب سکھائے, فرمایا مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو حضور فرمانے لگے پتہ ہے میری اور تمہاری مثال کس طرح. ایک آدمی کی اونٹنی بھاگ گئی تھی, ناک سے نکیل نکل گئی تھی, بڑے لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے پر کسی کے قابو نہ ہوئی, لوگوں نے مارا بھی, زخمی بھی ہو گئی پر قابو نہ آئی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے کہا پیچھے ہٹو, تم نے میری اونٹنی کو کتنی تکلیف دی. تھوڑا سا چارہ اٹھایا, محبوب کہتے ہیں اس کو دکھایا, وہ اونٹنی قریب آئی, اس نے تھپکی دی, اس پر سوار ہو گیا, لوگوں سے کہنے لگا اونٹنی میری ہے. اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے یاد ہے. گویا حضور بتا رہے ہیں امت میری ہے, ان کو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. تھوڑا سا نا پیار والا لہجہ ہو یار, تھوڑا سا شفقت والا انداز ہو, تھوڑا سا نا ہمارے ارد گرد جتنے لوگ بستے ہیں وہ نا ہمارے تلخ رویوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی کیسی عجیب بات ہے نا کہ باپ گھر آئے تو بچے دعا مانگے تو پتہ نہیں جائے گا کب. ہمارے بچوں کے ساتھ معاذ اللہ کسی جگہ کوئی شخص ظلم زیادتی کر رہا ہو, ہمیں بتاتے نہیں, اس لیے تو کہہ کے ساری غلطی تو میری نکال دینی ہے. یہ تو انسلٹ کریں گے گھر والے, اتنی تو ناقابل برداشت ہوگی. مزاج میں شفقت نہیں, طبیعت کے اندر وہ انداز نہیں. تھوڑا پیار کریں, تھوڑا سا لہجہ, انداز, معاملات یہ محبت والے بنائیں. محبت ہو تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی مکان بیچنا تھا, غریب ہو گیا تھا, تنگ دست تھا. اس نے آ کے آپ سے کچھ مانگا, طلب کیا, کام آپ اسے دے دیا, پھر گھر آ کے رونے لگے. کہنے لگی کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ پڑوسی آیا تھا, بیچارہ بڑا تنگ دست ہو گیا, وہ تو مکان بیچنے کے آ گئے. آج مجھے بتایا کہ میں نے اسے تو آپ کی اہلیہ کرنے لگی, بولا روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے وہ اس لیے رہا کہ وہ اتنی تکلیف میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں کس قدر غافل رہا, مجھے خبر رکھنی چاہیے. اس قدر زیادہ اذیت میں ہمارے دائیں بائیں لوگ ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم خبر ہی نہیں رکھتے. وہ جج صاحب گھر میں بھی جا کے جج صاحب بن جاتے, وہ کہتے ہیں وہ فیصلہ کرا دو. حضرت صاحب کا دل کرتا ہے میں جاؤں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. وہ جناب ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو سب کے ساتھ سے کہوں کہ نامے نکالو سبق پڑھیں. وہ خدا کے بندے, تو ٹیچر وہاں تھا, یہاں تو کسی کا بیٹا ہے, یہاں تو کسی کا بھائی ہے. بیوی نے کچھ باتیں صرف شوہر سے کرنی ہوتی ہیں, کسی اور سے نہیں کر سکتی. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا, لیکن وہ ہمارے مزاجوں کی تلخی اور لہجوں کا سخت ہونا وہ تکلیف دیتا. تھوڑا سا نا, تھوڑا مزاج کے نرم ہو جائے, تھوڑا سا نا پہنچ میں آ جائے ہم لوگ. وہ جو ہمارے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ ہمارے ہیں, وہ ہمارے ساتھ. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے شیخ, تو ایک شخص آ گیا سادہ سا,
اس نے آ کے اپنے گھر کے دکھ بیان کرنے شروع کیے، میرا بیٹا نہیں بات مانتا، بہویں خیال نہیں رکھتی، فلانا کام نہیں آتا، فلانا بھی نہیں سنتا۔ حضرت صاحب سنتے جا رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں اور پھر اس کو وظیفے بتا رہے ہیں۔ کافی ٹائم اس بزرگ نے لے لیا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ قریب ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور آپ نے بہت سا ایک بھی کام کرنا ہوتا ہے، یہ بابا آپ میرے والے کر دیتے، میں ان کی بات سن لیتا۔ تو ایسا فرمانے لگے مجھ سے محبت کرتا تھا، اس میں مطمئن مجھ سے بات کر کے ہونا تھا، دکھ سارا سنا گیا نا، اب سو جائے گا آرام سے جانا۔ تو مجھے اتنی تسلی ہوئی ہے کہ چلو میری وجہ سے ایک بندہ ذرا آرام سے سو جائے گا۔ وہ نہ کوئی دکھ سننے والا، وہ نہ جس سے بندہ دل کی بات کہہ سکے۔ میرے دوستو تھوڑا سا انداز پیار، اچھا ہر بندے سے الجھنا بھی نہیں تھا، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا، ہر بندے سے الجھتے، اللہ جانے کیوں الجھتے، وہ بندے کچھ اس قابل نہیں ہوتے، ان کو دیکھا بھی گیا آپ مجھے بحث کر رہے ہر بندے کے ساتھ بحث کریں گے، اسٹیٹس ہی نہیں ہمارا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سلام کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جاہل ہے، جاہلوں کو دور سے سلوٹ ہوتا ہے، ان سے بحث مباحثہ نہیں۔ ہم تو وہ بزرگوں نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، تو گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث کرتے رہے، تھک گئے۔ شیر بادشاہ کا جنگل تھا، اس کے پاس فیصلہ چلا گیا، گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نیلا۔ اس نے کہا میں بھی نیلا کہتا ہوں، پر یہ گدھا کئی گھنٹوں سے بحث کر رہا ہے، مان نیلا کہتا کالا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، گھوڑے کو عمر قید کی سزا دی۔ گھوڑا کہنے لگا یہ لوگ کا فیصلہ، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی تھی کہ تیری بات غلط ہے، ٹھیک ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ بڑے بیوقوف آدمی ہے، تو گدھے سے بحث کر، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ، بڑے سارے لوگوں کے بارے میں کیا دیتے ہیں، اس سے بحث کریں گے، اچھا جانیں گے، آپ کا اسٹیٹس نہیں، آپ اس سے کیوں گفتگو کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کسی منصب پہ جو شخص ہے اسے اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے۔ میں ایک فتویٰ دیا کرتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو آپ کو بھی دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرا ایک فتویٰ ہے، اسے سب علماء اختلاف کر، میرا فتویٰ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا نہیں ناراض ہوگی، ڈل دو اس لیے میں نے کی ہے۔ اب کیوں پوچھتے ہیں آپ مجھے؟ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، آپ کو پتہ ہے، طے بات ہے، پکی بات ہے، آپ نہیں بولیں گے، نہ بولیں، پر میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اختلاف کر لیں، میں حق دے گا۔ کیوں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ عورت کی تو عقل آتی ہے، تو آپ کی تو پوری کریں، تو آپ نے اس بحث کو بڑھایا، طوالت دی، بات تو ختم آپ نے کرنی تھی، لیکن آپ مقابلے پہ اتر ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ آپ یقین کریں طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو اگر ساتھ بچے ہونا تو دل تڑپ جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بحث ہوئی نہیں آئی، بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا۔ ماں باپ کی موجودگی میں بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کھانا کھا رہا تھا، گھر میں بیٹھا تو ایک بچہ بڑا بولتا ہوا گا رہا ہے، گھر والوں کے کہنے لگے بچہ ہو گیا، میں نے سمجھا شاید کسی استاد نے مارا ہے، میں نے پاس بلایا تو تڑپ رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے، خوف تھا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا سر میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پانچ کے لیے چھوٹ جاتے ہیں، خوف آتا ہے۔ میری بہنیں کہہ رہی تھی پیر صاحب سے دعا کرو، کون سے لوگ آتا ہے یہ والے بچے پہ آپ کو تھوڑی دیر تک در گزر، ہمارا مزاج ہی نہیں اجاڑ کے رکھ دیا سارا گھر پر، جیتنے کا شوق ہے، جیت جاؤ جیت جاؤ، رشتے ہار دو، ہر چیز ٹوٹ گئی۔ ہم نے بوڑھے باپ سے بھی بحث شروع کر دی ہے، کبھی کسی نے کعبے کی جانب بھی پیر کیے، بوڑھے ماں باپ کو کہہ دیا ابا جی آپ بھی تو سیانے نہیں نا، ماں بیچاری ساری رات روتی، باپ ساری رات تڑپتا ہے، تیرے لہجے کی
تلخی نے کس کس کا دل چیر کے رکھ دیا. او خدا کے بندے تھوڑی دیر کے لیے ہار جا, تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے وہ کدے ہارن بھی کھیڈ کیا. جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی نہ کبھی کبھی میں دنیا میں اس سے زیادہ کم نصیب کسی بندے کو نہیں سمجھتا جو اتنا تلخ ہو کہ اس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے, جو زبان کا اتنا تیز ہو کہ ماں سوچے کہ کہیں میری سرد نہ کر. اس سے زیادہ بھی کوئی کم نصیب ہوگا. سب سے بڑی, اگر تیرے ماں باپ انگوٹھا چھاپ ہے نا اور تو پی ایچ ڈی ہے تو پھر بھی ماں باپ کو یونیورسٹی کا درجہ دے, اس لیے کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس نے تجھے یونیورسٹی تک پہنچایا. جو ماں سکھاتی ہے وہ کوئی دوسرا سکھا سکتا نہیں, جو باپ سکھاتا ہے وہ کوئی دوسرا سکھا سکتا نہ. میرے دوستو نہ, کہیں تو ادب کا دامن تھامو, کہیں تو پیار کرو, کہیں تو لہجہ محبت والا اختیار کرو, کہیں تو. ایک نوجوان نے پوچھا نا یا رسول اللہ میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں کیا کروں؟ تو سادہ جواب کرنا دے چاہے نہ دے. حضور فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں. وہ میرے دوستو ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, کام نہیں کرتا, ہم کام کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے رب تمہیں جو رزق دیتا ہے اس کی برکت سے بھی عطا ہے. کچھ پیچھے رہ بھی جاتے ہیں, کمزور بھی ہو جاتے ہیں, کیا ہے کسی وقت محنت کے بعد, کچھ لوگ تو نکمے ہوتے ہیں, بات الگ ہے, کام نہیں کرتے, کچھ محنت کے باوجود بھی رہ جاتے ہیں. اپنے لہجوں کو میٹھا رکھو, اپنے لفظوں پر پابندی لگاؤ. مجھے پتہ ہے کئی باتیں ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم سے ہو جاتی ہیں, تب پھر وہ پچھتاوا بن جاتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں وہ پلٹ کے واپس آ جائے, پر منہ سے نکلا جملہ اور میان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا. خدا تھوڑا سوچ کا, تھوڑا سمجھ کا, تھوڑا پیار والا انداز اختیار. ہو جاتی ہیں انسانوں سے کمزوریاں, تھوڑا لہجہ محبت والا اختیار. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, چراغ جل رہا تھا, تو رات کا ٹائم تھا, کچھ لوگ بھی ملنے آئے تھے آپ سے. ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا سرکاری سطح پہ جو رات کو آپ کی خدمت میں رہتا ہے. تو اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. میرے ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں, چلے ویسے تو میرے نعرے لگتے ہیں, پر یہ ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ گاڑی میں سو نہیں لیتا ہوں, چلانے والا بھی سو سکتا ہے. سو لے ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے, تو کوئی انسان تھک جاتا ہے. تو وہ نوجوان جس کی رات کو ڈیوٹی تھی وہ سو گیا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے, کوئی کام ہو رہا تھا سرکاری, کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. وہ چراغ جلتے جلتے گل ہو گیا, بجھ گیا. بادشاہ وقت کے اٹھے,